قریباً وہ فگرز بھی ایکوریٹ نہیں بٹ چلے 2.5 ہو 3 ہو بٹ پوری دنیا کے قریباً 10 سے 11% پوری دنیا کے. So you think of Africa, you think of the Middle East, Asia, Europe, Canada, Australia اور thickly populated ملک بھی ہیں, ملیشیا جیسے, ٹوکیو جیسی سٹیز بھی ہیں, میکسیکو سٹی جیسی بھی, تو 10% بچے پوری دنیا میں جتنے آؤٹ آف اسکول ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اور پھر دوسرا آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی پڑھائی کی کوالٹی کس لیول پہ, کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور تیسرا پھر ایتھکس سے سوسائٹی سے مسنگ ہیں, اسکلز اس سے مسنگ ہیں. تو جب ہم نے چارج لیا 2-3 بڑی چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز, تو 1,14,000 ٹیچرز کے شارٹیج تھا. ہم نے دیکھا کہ کن سکولز میں میکسیمم شارٹیج ہے. جب ہم نے وہ سکولز دیکھے تو وہ سکولز تھے جن میں انرولمنٹ بہت منیمل تھی اور وہاں پہ ٹیچر 1 تھے یا 2 تھے, یا 560 کے قریب یا 70 کے قریب ایسے سکولز تھے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرز نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو سب سے پہلے ان کی بائیفیکیشن کی. چیف منسٹر پنجاب نے میرا خیال ہے کوئی ایٹ لیسٹ 20 میٹنگز کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اس پروگرام میں, جیسے بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا کہ یہ اسکول پرائیویٹائز کر رہے ہیں ویئر اٹ از ادروائز. سو فار ایگزامپل پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ, اور اسپیشلی جب آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے. تو اگر ان اسکولوں کی تعداد 50 ہے, 70 ہے, 90 ہے, 55 ہے, کیوں ہے؟ آپ کی اور میری زندگی میں سب کئی اسکولز ایسے ہیں جو ہم نے بنتے دیکھے اور 2 سال میں بچے 500, بچے 1000, اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کی وہ بھی بہتر ہے, انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ہے ان سکولز میں, وہ محنت کر رہے ہیں. اور ہمارے اسٹرکچر میں ادروائز تھا. تو ہم نے جو پہلے 5,863 سکولز آؤٹ سورس کیے 2 مہینے پہلے, ان میں 56,000 سیٹیں خالی تھی ٹیچرز کی. سو 50% ٹیچرز شارٹیج ایڈریس کیا وہیں پہ. ان 5,863 اسکولوں کے اندر 22,000 کے قریب ٹیچرز تھے, انہیں ہم لے کے آ گئے باقی سکولز میں جہاں شارٹیجز ہیں. سو 1,24,000 سے آپ نے سیدھا جمپ کیا اور آپ آگے 30-40,000 کی رینج. اب ہماری ریشنلائزیشن ہونے والی. سو فار ایگزامپل کل مجھے ایک ینگ مین اسٹارٹ شیئر کر رہا تھا, میں کئی جگہ دیکھتا رہتا ہوں, تو 200 بچے ہیں اور 20 استاد ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بن گئی 10 کی. بٹ دنیا کہتی ہے کہ 30 بچوں پہ ایک استاد, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں. ساتھ ہی ایک اسکول ہے جس میں 200 بچوں پہ 2 استاد ہیں. سو دس از اے ڈیوٹی, اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریشنلائزیشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد شاید ہمارے پاس شارٹیج رہ جائے 15-20 ہزار. بٹ اس طرح ہر کسی نے کیوں نہیں سوچا, یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے. آپ آئے, آپ نے ڈیٹا نہیں دیکھا, آپ نے ریسرچ نہیں کی, اور آپ نے کہا کھول دیں بھرتی میں. ضرور کھولیں. دوسرا سب کہتے تھے کہ جی دیکھیں آپ اگر ٹیچرز بھرتی نہیں کریں گے تو ملک کے نوجوان کدھر جائیں گے. سو ہم نے اسے پھر کنسیو کیا اس طرح کہ ہم نے وہ جو اسکول ہے اس میں ینگ انٹرپرینیورز کا 30% کوٹا رکھا اور انڈیویجولس کا رکھا. سو فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی گریجویٹ ہے, کوئی اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, از لوکنگ فار اے جاب, وہ اپنے اسکول کے اندر سکندر کی جگہ ہم نے کہا سکندر صاحب آپ نے چلا لیا 15 سال, آپ سے بچے نہیں بڑھ رہے, آپ 1.5 لاکھ سیلری بھی لے رہے ہیں, 1.25 لاکھ یا 80,000 جتنی بھی, اور ان میں اچھے ٹیچرز بھی ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ اسکول ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہا. تو ہم نے کہا کہ اسی گاؤں میں علی رہتے ہیں, میں علی کو کہا, علی نے اپلائی کیا, ہم نے علی کو اسکول دے دیا. اب میرے ہی گاؤں کے اندر ایک اسکول میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, لمبے ماتم اسکول ہے. جب آؤٹ سورس ہوا تعداد تھی 31. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ تعداد ہے 250. ماشاء اللہ. پھر ان سکولز کو ہم 13,000 سکولز آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو دوسرا جو فیز ہے 5,000 سکولز کا, ان کی اپلیکیشنز کی آج آخری ڈیٹ ہے. سو ان ٹرمز آف ریونیو بھی قریباً 30 کروڑ روپے ہمیں اپلیکیشنز کی مد میں آئے. اور ان سکولوں میں جو پہلے فیز میں تھے ان میں 2.5 لاکھ بچے تھے 2 مہینے پہلے. ٹھیک ہے, آج وہ بچے 4.25 لاکھ کراس کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز 1 تھیں یا 2 تھیں, اب وہاں 9 ٹیچرز ہیں, 7 ٹیچرز ہیں. فیشل ریکگنیشن بیسڈ ہم نے اٹینڈنس کا میکینزم بنایا ہے, اور اس کی 3rd پارٹی ویلیڈیشن کے بعد بے فارم تھرو نادرا لنک کیا تاکہ گو اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ, وہ بھی ایک بڑی ورینگ بات ہے. ہم نے آتے ہی کو 12 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اپنے سسٹم سے نکالے. میرا خیال ہے قریباً شاید ہمیں 1 ملین اور نکالنے پڑے, بیکاز اگر ہمارے ڈیٹا میں ریفلیکٹ کر رہا ہے بچے 700, تو میں آن گراؤنڈ 4 ضلعوں میں ہم یہ پائلٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے ینگ لوگوں کو ٹاسک کیا کہ آپ صرف جا کے ہمیں ہیڈ کاؤنٹ کر دیں. تو اگر 700 کی جگہ موقع پہ بچے ہیں 450, سو ویئر از دی ادر 250. چلیں 20-50 چھٹی کی وجہ سے نہیں آئے. دیٹ واز ون پروگرام. دین نیوٹریشن, دیکھیں میل نیوٹریشن ہمارے ملک میں قریباً 42% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ گروتھ, مختلف ایشوز, وائٹامنس کی کمی, میل نیوٹریشن سفر کر رہے تھے. تو ہماری چیف منسٹر واز ویری کائنڈ, بیکاز آئی تھنک مے بی فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیڈ اے فیمل چیف منسٹر. تو انہوں نے ایک ماں کی طرح سوچا, اور انہوں نے کہا کہ ان کا خیال کوئی کیوں نہیں کرتا. تو سب نے بتایا کہ پائلٹس ہوئے. تو انہوں نے کہا ہم پائلٹس کے لرننگ آؤٹ کمز ہمارے پاس ہیں. تو 3 اضلاع, مظفر گڑھ, ڈی جی خان
اور ساؤتھ پنجاب کے اور راجنپور جہاں پہ میکسیمم سٹنٹنگ تھی. تو وہ نیوٹریشن پروگرام منسٹر کے ضلع میں نہیں آیا, وہ چیف منسٹر کی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں گیا, وہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن تھا کہ ٹاپ 3 ڈسٹرکٹ سفرنگ کون سے ہیں. اور یہ میرا علاقہ ہے, ہم جنوبی پنجاب سے. اور آپ یہ دیکھیں سب اس میں اتنا بڑا کیمپ آیا, 3 اضلاع میں قریباً 60,000 بچے انرول ہو چکے ہیں اسکولس میں. ماشاءاللہ. اگر آپ 36 اضلاع پہ جائیں تو 20,000 بچے صرف ایک نیوٹریشن پروگرام کے تھرو آپ کلوز ٹو 1 ملین بچے انرول کر سکتے ہیں. That is one element. The other is attendance. تو جو بچے 60s 70s میں تھے attendance wise because nutrition daily مل رہی ہے, وہ 90s میں چلے گئے کہ روز آنا ہے اسکول. اور تیسرا ایلیمنٹ, اینڈ دیٹ واز ویری ٹچنگ honestly, جب میں چیف منسٹر صاحب نے انوگریٹ کرنے گئے ڈی جی خان, تو مجھے سی ایم نے کہا کہ یہ بچے یہ دودھ پیتے ہیں بیکاز وہ یو ایچ ٹی ہے, آپ کو پتا ہے اس ملک میں سردیاں بھی ہیں گرمیاں بھی ہیں, ان کی سیفٹی کا بھی کنسرن ہے, پیکیجنگ بھی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ہیزرڈس نہ ہو. تو وین چیف منسٹر اوپن دی پیک اور ہم اس کلاس روم میں کھڑے تھے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری, آپ یقین کریں 6-7 بچیاں ایسی تھی جنہوں نے ود ان 3 seconds, اور چیف منسٹر نے ان بچیوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا ناشتہ کر کے, تینوں نے کہا ہم نے نہیں کیا, اور ان کی شکلیں بتا رہی تھی تو پتہ چل جاتا ہے ویک بونز, پچکے ہوئے چہرے. اور اگر اس سٹیج پہ آپ بچوں کی ہیلتھ کا خیال نہیں کر رہے تو 8-10 سال کے بعد بچے میں امپروومنٹ نہیں آتی, گروتھ ہو جاتی ہے. دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ انیشیٹوز. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت ایسا کمپوننٹ ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. تیسرا ہم نے پوسٹنگز کی جی, تو اس ملک میں کیا نظام ہے, ڈسٹرکٹ آفیسر, تحصیل آفیسر, سی او, ڈی او, ڈپٹی منسٹر صاحب جو آف دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا تھا, تو اس کے اندر جی لگا دیں. تو پہلے 3 مہینے میں نے اسٹرگل کیا, پھر میں نے کہا کہ یار 76 سال میں ایک سسٹم ایسا کیوں نہیں بنا جہاں پہ کوئی قابل آدمی ہے, اس کے پاس سفارش نہیں ہے, اس نے اپنا اسکول ٹرن اراؤنڈ کر دیا, بچے 500 سے 1200 کر دیے, کمیونٹی کو انگیج کیا, اسکول کو سولرائز کر دیا, ایڈیشنل کلاس رومز اسٹیبلش کر دیے, اسکل سکھا رہے ہیں, کئی ماڈلز ہیں. تو ہم نے ڈائریکٹ اپلیکیشنز مانگی کہ ہر کوئی اپلائی کرے گا, اس کا کرائٹیریا بنا دیا. تو ساتھ یہ کہ اگر آپ 10-15 ارب روپے کا بجٹ سی او کو دے رہے ہیں تو کیا ان کے پاس وہ کمپیوٹر سکلز ہیں؟ اگر وہ بیلنس شیٹ نہیں بنا سکتے, وہ ای میل نہیں پڑھ سکتے, اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ پبلک سیکٹر, اب سی او لاہور فار ایگزامپل, اس نے گرامر اسکول سے بھی ڈیل کرنا ہے, اس نے بیکن ہاؤس سے بھی کرنا ہے, اس نے کپ سے بھی کرنا ہے, اس نے سٹی اسکول سے بھی کرنا ہے, اس نے فارن ڈونر سے گفتگو کرنی ہے, ڈیولپمنٹ پارٹنر سے اس نے اپنے, اور پھر اس نے ڈیسیجن لینے ہیں ڈیٹا کے بیس پہ کہ کون سے اسکولز اپ گریڈ ہونے. سو الحمدللہ سی اوز اپوائنٹ ہو گئے, ڈی اوز اپوائنٹ ہو گئے, ڈیپٹیز کا ٹیسٹ. یہ بھی بتا دیں کہ 36 اضلاع میں پاس کتنے ہوئے تھے؟ سی اوز کے ٹیسٹ میں صرف 40 تھے, بٹ کیونکہ انکریجمنٹ بہت زیادہ آئی تو اب ہمارے پاس اس دفعہ الحمدللہ ڈیپٹیز کے لیے 800 لوگوں کا پول تھا ماشاءاللہ. اور میں بڑے قابل ینگ لوگ, ہم نے گریڈ 17 کے لوگوں کو بھی الاؤ کیا کہ کوئی بھی اگر قابلیت رکھتا ہے تو اس سسٹم کے تھرو آئے. تو اب الحمدللہ ہائر ایجوکیشن میں ہم نے پرنسپلز ویسے اپوائنٹ کر دیے. سر آپ نے دیکھا اس ملک کا نظام واٹ اے پٹی کے 31 جامعات کے اندر یا 28 جامعات کے اندر, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر دا نمبر بٹ کلوز ٹو ایئر, ایکٹنگ چارج پہ وائس چانسلر لگے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی گورنمنٹ کو لکھ رہی ہے کہ مجھے 1.5 ارب روپے آ دیں. پنجاب یونیورسٹی جس کی 107 مربع اربن زمین ہے, 40-50 ہزار کی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے, وہ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں فنڈز دیں. تو پھر ہم نے وائس چانسلر جو ہے وہ میرٹ پہ اپوائنٹ کی, اور اب الحمدللہ اس کے بڑے میسو ریزلٹس آ رہے ہیں. اسی طرح سی اوز کے, جو سی او پنڈی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ مجھے ملے اگلے دن, تو میں نے کہا سی او صاحب کیا کیا 1.5 مہینے میں؟ تو انہوں نے کہا سر میں نے اپنی 5 میں سے 1 پوری تحصیل کے اندر کمپیوٹر لیبز ڈونیٹ کرا دی, اور ان کو سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم بچوں کو اسکل سکھانے جا رہے ہیں آفٹر آورز میں. تو یہ بھی ایک وہ کانسیپٹ کہ 1 بجے اسکول یا 2 بجے بند کیوں. سو آفٹرنون اسکولس کے ساتھ اب آفٹرنون اسکلس پروگرام بھی, تاکہ رورل ایریا کے بچے اور بچیوں کو بھی, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے سر کہ اسکلس کتنی امپورٹنٹ. آپ نے یہاں بھی دیکھے ہمارے پاس الحمدللہ. سو آپ دیکھیں, آپ نے مجھے وہ بچہ ملایا جس نے دیکھنے میں وہ آنیسٹلی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے بہتر اس کی اپیرنس لگتی ہے, اس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے, اور ان سے بہت اچھے پیسے کما رہا ہے. This is the future, this is what we need to do. اور اس طرح کامرس کالجز ہیں, تو یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کامرس کالجز چل رہے ہیں, بٹ وہاں پہ انرولمنٹ ہے 100, 100, 80, whereas وہ بچہ جو ہے اس کے لیے وہ فیسلٹی بنائی گئی تھی 2,500 ہزار بچوں پہ. اب وہ بچہ گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہا ہے قریباً 2,70,000 کا, بٹ آپ ادر وائز اپنی اسی بجٹ کے اندر ایگزسٹنگ کامرس کو ای کامرس پہ لے جائیں, بالکل وہاں پہ کو ورکنگ اسپیسز بنائیں. تو ہم نے وہ ڈیسیجن لیا انشاءاللہ 75 کے قریب جو ہماری کامرس کے کالجز ہیں. پہلا پائلٹ فری آف کاسٹ
ہم نے جو ڈیل سے، پھر یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، تو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈیزروز اے لاٹ آف پریز. ڈیل نے CSR میں جب شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپس خریدے، انہوں نے کچھ فنڈز کمٹ کیے، کسی نے وہ فائل نہیں پڑھی. اب ان کی ایک پیمنٹ ریلیز ہونے والی، تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اپنی CSR دیں. اسی CSR سے ہم لاہور کے کامرس کالج کو ٹرن اراؤنڈ کر کے ماڈل بنا رہے ہیں، اور پھر اسے ریپلیکیٹ کریں گے اکراس پنجاب کے رورل ایریاز میں بھی. کو ورکنگ اسپیسز ہوں، دن رات کام کریں لوگ سیکھیں، اور اس کے بعد 3-6 مہینے 9 مہینے سال کے اسکلز کے کورسز وہاں پہ آفٹر آورز سکھائیں. ان بچوں کو نہیں پڑھ سکا میٹرک سے آگے، اس کے ایشوز تھے، بٹ وہ سمجھدار ہے، وہ اسکل سیکھ سکتا ہے. سو دیٹ کمپوننٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس ناؤ. پھر آؤٹ اسکول چلڈرن کے لیے ہم نے ایڈ ٹیک اسکولس کا کانسیپٹ بنایا ود نون اکیڈمی. 3 ہفتے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کانا میں ایک اسکول بنا، اور 3 ہفتے میں انرولمنٹ کمپلیٹ، اب ویٹنگ لسٹ شروع ہوگی. سو ٹیکنالوجی پہ بیٹھ کے آپ کے پاس SST سائنس مسنگ ہے، تو وہ کانسیپٹ بہت پرانا ہو گیا کہ SST سائنس رکھیں. یس رکھیں، بٹ اگر اویلیبل نہیں ہے کسی راجن پور کا ایسا ایریا جہاں پہ آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہولڈر یا PhD وہاں پہ نہیں تھا، یا ریلیونٹ ڈگری نہیں تھی اس کی، تو لاہور سے بیٹھ کے بھی تو ٹیکنالوجی کو پڑھا سکتے ہیں. بالکل. سو ایڈ ٹیک اسکولز ہم ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں میکسیمم آؤٹ اسکول چلڈرن ہیں، جس طرح بند روڈ کی آبادی. جی بالکل. تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں کہ بچوں کی ریشو اگر نمبر آف اسکول سے کمپیئر کریں بڑی منیمل ہے. اوپن مور اسکولس ہے. ہم نے ابھی الحمدللہ چیف منسٹر کی ڈائریکشن پہ چولستان کے اندر موبائل اسکولز بنائے ہیں. تو اب اگر پاپولیشن ٹریول کر رہی ہے جہاں پہ پانی ہے، یہ آپریشنل ہو گئے ہیں چولستان؟ الحمدللہ جی آپریشنل ہو گئے، اور قریباً میں 2-3 دن میں جا رہا ہوں، تو میں پھر اس کو، میرا آبائی تعلق چولستان سے ہے نا، چک 79 DB بہاولپور سے آگے، منڈی یزمان سے آگے، بیسیکلی میں چولستان کا ہوں. سر میں انوائٹ کروں گا آپ کو کہ آپ جا کے وہ ہمارے ٹوبا اسکولز دیکھیں جو موو کرتے ہیں پاپولیشن کے ساتھ ساتھ، بچے بھی پڑھا رہے ہیں. اور الحمدللہ اس سال ان اسکولز کی ایک گریجویٹ بچی جو ہے، اس کا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن، ماشاءاللہ، اور اس پہ کوالٹی کمپوننٹ بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اور ہم انہیں بچوں کو بکس بھی فری دے رہے ہیں، انہیں بیگز بھی دے رہے ہیں، تاکہ ان کی پڑھائی کی طرف رجحان ہو. اور جیسے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں میں چلی گئی تعداد، تو ان کے چھوٹے بھائی بھی نہیں دیکھیں گے تو آئیں گے. تو ایکسیس گورنمنٹ نے دینا ہے. اسی طرح جو ریور بیلٹ ہوتی ہے ہماری، تو میرا ایک فارم ستلج کے اکراس ہے، میں نے 10 سال پہلے ایک اسکول بنایا تھا. تو گنڈا سنگھ سے لے کے یا لاہور کی جو باقی یہ آبادیاں کے کراس بارڈرز ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یہاں تو BRB کا پل ہے، ہمارے پاس وہاں پہ برج نہیں ہے. اگلا برج ہے ستلج پہ جا کے سلیمان کی، وہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا سہیوال کی باؤنڈری. تو قصور اور اوکاڑا کی ساری باؤنڈری، تو ہم وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کراس، وہاں لاکھوں کی آبادی ہے، اور وہاں پہ بچوں کے پاس سکولز نہیں ہیں. کچھ بچے تو دریا کشتیوں میں بیٹھ کے کراس کرتے ہیں، بٹ ہمارا کام ہے انہیں وہاں جا کے سکولز بنا کے دیں، اور وہاں پہ بچوں کو ٹیچرز دیں، تاکہ انہیں کوالٹی بھی ملے اور آؤٹ آف اسکول کا مسئلہ